حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے، نہیں تھے، باہر تھے، آ رہے تھے کہیں سے، ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں، کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی، اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا، پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات، کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی، وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل، تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے، اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں۔ ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے، خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے، مجلس رسول ابھی قائم تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے۔ جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا یار غار، آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا، ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں، خود اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے، حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں، خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ اب سنیے، اب مزے کی بات یہاں سے، لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی، کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے، جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے،